حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہے، تیسرے خلیفہ، اور 12 سال تک آپ نے کامیاب خلافت کی۔ آپ کی خلافت کے 8 سال تک امن و امان رہا۔ اس کے بعد یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کو باہر سے ہرایا نہیں جا سکتا، تو چند یہودی مسلمان ہوئے نام کے، اس میں ایک عبداللہ بن سبا بھی تھا۔ اس نے یہودیوں کی ایک جماعت بنائی جو مسلمانوں میں گھس کر انہوں نے سازشیں شروع کی، فتنہ فساد مچانا شروع کیا، اعتراضات شروع کیے، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مختلف قسم کے اعتراضات انہوں نے کیے، لیکن کوئی بھی اعتراض کا وہ صحیح معنی میں اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مشہور ہے، ایک مرتبہ ایک موقع پر، جمعے کے موقع پر، یہودیوں نے اٹھ کر 12 اعتراض کیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت 12 جوابات دیے۔ سارے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تائید کی۔ تو اعتراضات شروع کیے، سازشیں شروع کی۔ سازشوں کا ایک نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بلوائیوں کی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئیں، اور مدینہ کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ تقریباً 900 سے 1800 کی ایک جماعت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے درمیان میں ایک بلوائی نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب سے دوسرے لوگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ممبر سے اتارا گیا۔ وہ عصا جس کو لے کر آپ خطبہ دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ دیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جس عصا کو لے کر خطبہ دیا تھا، ایک بدبخت نے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے گرے، آپ کو زخم آیا۔ بلوائیوں نے کہا کہ اب یہ مسجد نبوی کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر محصور ہو گئے۔ آپ کا گھر کافی بڑا تھا، 20 غلام آپ کے تھے۔ آپ کے گھر کے صحن میں کئی سو صحابہ بیٹھ سکتے تھے۔ ساروں کو خالی کر دیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک کوئی پانی کا ایک خطرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا گیا۔ بڑی سخت تکلیف کے اندر ایک مرتبہ آپ چھت کے اوپر کھڑے ہوئے۔ آپ نے سارے مدینہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے بلوائیوں کو بھی جمع کیا، اور کہا کیا تم جانتے نہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تھے اور اس وقت مسلمانوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی، اس وقت بیر روما خرید کر کس نے وقف کیا؟ ساروں نے کہا کہ آپ نے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے مسجد نبوی کی تنگی پر جگہ وقف کی ہے، خرید کر دی ہے، وہ کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیش عسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 500 گھوڑے، 10,000 دینار، تقریباً 5 کلو سونا ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کسی کو اسلام میں قتل کرنے کے 3 ہی جواز ہے، 3 ہی وجہوں سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل کرے، دوسرے ہے کہ وہ زنا کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، بلکہ میں نے کسی چوٹی کو بھی قتل نہیں کیا، اور نہ میں نے زنا کیا، بلکہ نامحرم پر نظر بھی نہیں دوڑائی، اور نہ میں مرتد ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر آپ گھر میں آ گئے۔
اور اس کے بعد مختلف صحابہ آپ کے پاس آتے رہے، آپ کو مشورہ دیتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ 3 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لیں، یا تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہم ان سے مقابلہ کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں اس شہر میں خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ شہر رسول ہے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ مکہ چلے جائیں، وہاں یہ لوگ آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں مرے۔ تیسری تجویز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہی کہ آپ ملک شام چلے جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ آپ کے پاس پانی پہنچائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کوشش کی کہ آپ کے پاس کچھ کھانا پہنچائے، لیکن بلوائیوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کیے تو خواب میں دیکھا کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر عمر ہے، اور فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تم نے روزہ رکھا ہے، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ پیجامہ لاؤ، زندگی میں کبھی پیجامہ نہیں پہنا تھا، آپ نے کہا کہ پیجامہ پہن لیتا ہوں تاکہ شہادت کے وقت سطل نہ کھلے۔ پیجامہ پہنا اور آپ نے قرآن شریف کھولا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 40 دن میں جب بھی بھوک لگتی تھی میں قرآن پڑھتا، بھوک مٹ جاتی، اور جب پیاس لگتی میں قرآن پڑھتا تو پیاس بجھ جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے لگے، بدبخت بلوائی گھر کے اندر داخل ہوئے، اور ایک نے آپ کے سر پر ضرب لگائی، خون نکلا۔ خون کا پہلا قطرہ جس آیت پہ گرا ہے وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گرے، اور ایک بدبخت نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر مختلف وار کیے، روایتوں کے دل 18 وار آپ کے جسم پر کیے۔ ایک بدبخت نے وار کیا، حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھ سے روکا تو 3 انگلیاں ان کی کٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے وقت شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس امت کو اپنی شہادت سے بڑے اہم سبق دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک سبق یہ دیا کہ مصیبت کے وقت صبر اور استقامت سے کام لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر حق کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دے، اور ایک سبق ہمیں ان کی شہادت سے یہ ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ ہر مصیبت کا حل ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔